کے لیے آنکھ دی ہے، اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو یہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمان دینا جانتے ہیں۔ اسلام نے اگر یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تو اتنا آپ کا حق بنتا ہے، اتنا اللہ کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا بھی اللہ پر حق ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے، اپنے رحم و کرم سے جنت دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہیں۔ انسانی نسل جو چلی آ رہی ہے وہ یا تو ماں باپ سے چلی آ رہی ہے۔ آج انہی حقوق پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ نے اور اسلام میں ایک ماں اور ایک بیٹے یعنی ماں باپ اور اپنی اولاد پر کیا حق بتایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں تم صرف میری ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں اولاد کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اولاد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ یہ احسان کرو، نرمی سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، صحیح راستہ بتائیں۔ اگر اپنی اولاد کو صحیح راستہ نہ بتائیں تو یہی اولاد آگے جا کے بگڑ جاتی ہے، یہی اولاد آگے جا کے ڈاکو بن جاتی ہے، یہی اولاد جا کے آگے چل کے میرے بھائیوں ایک دوسرے کے اوپر جان لینے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے اگر یہ تعلیم دی ہے کہ اے لوگوں تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، تو یہ بھی کہا گیا کہ اے گارجنوں، اے والدینوں، اے والدین، اے سرپرست، اے ماں باپ، تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ میرے بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا سلطانہ ڈاکو کا۔ یہ ہندوستان کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اتنا بڑا ڈاکو تھا، لیکن ان کی عادت ایک یہ بھی تھی کہ یہ امیروں کو لوٹتا تھا۔ یہ کسی امیر گھر میں جا کر ان کے مال چراتے، ان سے پیسہ لیتے اور غریبوں میں تقسیم کرتے۔ ان کی عادت تھی کہ یہ امیر گھر میں جا کر چوری کرتے اور کسی غریب کو جا کر دے دیتے، راستے میں کوئی فقیر ملا، کوئی مسکین ملا، دے دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا، جب ان کو انگریزوں نے پکڑنے کے لیے دوسرے دیش سے لوگ بلائے اور ان کی گرفتاری ہوئی اور یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ سلطانہ ڈاکو کو پھانسی دے دی جائیں گی، سلطانہ ڈاکو کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جائیں گے۔ جب ان کو پھانسی دینے کے لیے میدان میں لائے گئے، یہ نیم اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جائے تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری اچھا کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری اچھا کیا ہے۔ سلطانہ ڈاکو سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری آخری اچھا یہ ہے کہ میری ماں سامنے ہو اور میری ماں کے سامنے مجھے پھانسی دی جائے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، تمہاری ماں کے سامنے اگر تمہیں پھانسی دی جائے تمہاری ماں کو تڑپ آئے گی، تمہاری ماں کے دل میں تکلیف ہوگی، تمہاری ماں سہ نہیں پائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی، کوئی اور آخری اچھا بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی ماں کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ان کی ضد پر ان کی ماں کو لائے، ان کی ماں کو سامنے لائے اور ان کی ماں کے سامنے سلطانہ ڈاکو کو پھانسی دے دیے گئے۔ میرے بھائیوں، لیکن پھانسی ہونے سے کچھ قبل ان سے پوچھا گیا
अब पहले पूछा गया, ये बताओ कि तुम आखिर अपने माँ के सामने मरना क्यों चाहते हो, अपनी माँ के सामने फांसी के फंदे पे क्यों लटकना चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया, ओ लोगों, मैं इसलिए अपनी माँ के सामने फांसी के फंदे पे लटकना चाहते हैं कि जब मैं छोटा था चोरी करता था, मैं छोटा था चोरी करता था, किसी किराना दुकान पे गए, वहां से मैंने अंडा खरीदा, मेरी माँ ने 2 अंडा खरीदने के लिए रुपया दिया, लेकिन मैंने 3 अंडा खरीद लिया, 1 अंडा चुरा लिया, 2 अंडा खरीद लिया और अपनी माँ को दे दिया। माँ खुश हो गए, पीठ पर थपथपा दिए और अपने मुझसे खुश हो गए और कहा, तुम्हें 2 अंडा लाने के लिए भेजे, लेकिन तुमने कमाल कर दिया, 3 अंडा लेके आ गए। माँ ने मुझे नहीं डांटा, माँ ने मुझे संस्कार नहीं दिया, माँ ने मेरी सही तरबियत नहीं की। उसी वक्त अगर माँ मुझे रोकती, माँ मुझे डांटती, तो आज ये फांसी के फंदे पे नहीं लटकते। इसलिए मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यही है तरबियत औलाद कि माँ बाप को भी जरूरी है कि अपनी औलाद की सही तरबियत करे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, ऐ लोगों सुनो, हर मुसलमान, हर इंसान, हर इस्लाम फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा यहूदी का हो, ईसाइयों का हो, मुसलमानों का हो, इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। लेकिन हाँ, उसकी माँ उसे मजूसी बना देती है, उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन माँ उसे हिंदू बना देते हैं, माँ ईसाई बना देते हैं, माँ चोर बना देती है, माँ डाकू बना देते हैं। मेरे भाइयों, तरबियत का एक और मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ओ लोगों, दुनिया में अपनी औलाद से मोहब्बत करने वालों, ओ लोगों, दुनिया में अपनी बेटी से मोहब्बत करने वालों, अपने बेटे से मोहब्बत करने वालों, सुनो, आइए उस वाक़े की तरफ एक झलक देखते हैं। अल्लाह के नबी की सबसे चाहती बेटी, छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरे भाइयों, यही वो बेटी है जिनको आप बार बार ये कह रहे थे, वो मेरी बेटी, तुम जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होगी, ओ मेरी बेटी, तुम मेरे कलेजे के टुकड़ा हो। अल्लाह के नबी उस बेटी के घर जाते हैं, जैसे घर में जाते हैं तो देखते कि बाहर दरवाजे में एक रंगीन चादर लटकी हुई है, एक रंगीन दुपट्टा लटका हुआ है। अल्लाह के नबी ने देखा उस चादर की तरफ, उस दुपट्टे की तरफ, तो आपका दिल गवारा नहीं हुआ, आपने नागवारी महसूस किए। मेरे भाइयों, आपको पसंद नहीं आया, आप उस घर से वापस आ गए। फातिमा ने ये जब जान लिया कि मेरे अब्बू मेरे घर आए थे, लेकिन नाराजगी का इजहार करते हुए मेरे घर से वापस चले गए। फातिमा को जब पता चला, उनकी बेटी को पता चला कि मेरे अब्बू आए थे लेकिन नाराज होकर चले गए। ये फिक्र होती है तो बेटी को होती है, बेटे को नहीं। बेटा के घर जाइए, एक बार नहीं 100 बार आप घूम के आ जाइए, बेटे को जल्दी फिक्र नहीं होती है। ये फिक्र किसको होती है? बेटी को। फातिमा ने अली से कहा, ओ अली, मेरे अब्बू नाराज होकर चले गए। मेरे भाइयों, हजरत अली नबी अकरम के पास आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर ये कहते हैं कि आपकी बेटी परेशान है, आपकी बेटी परेशान है इसलिए कि आप मेरे घर गए और वापस आ गए। हजरत अली से कहा, ओ अली, माँ अना वद दुनिया व अनर रकम, ओ अली, मुझे इस दुनिया से क्या मतलब है, मुझे दुनिया की जीनत से क्या मतलब है। अली, मैं जब आपका घर गया, मेरी बेटी के घर गए, मैंने देखा कि उनके दरवाजे पे एक खूबसूरत दुपट्टा लटक रहा है, एक रंगीन चादर लटक रही है, एक जीनतदार चादर लटक रही है, एक खूबसूरत दुपट्टा लटक रहा है। वो अली, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी रंगीन चादर में रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी
بیٹی خوبصورت دوپٹہ استعمال کرے. مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں. علی ما انا والدنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے. وانا الرق، اور مجھے دنیا کی زینت سے کیا مطلب ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ نقش و نگار والی کوئی چادر میری بیٹی استعمال کرے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کوئی زینت والی چادر اختیار کرے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں کی زینت چلی جائے گی، ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے واپس ہونا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہوئی تربیت. اور لوگوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا جانو. ماں باپ اگر بد دعا دے دے تو بد دعا لگ جائیں گی. ایک آدمی چل رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ سوار کیے ہوئے، اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پہ سوار کیے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں. یہ چکر نہیں، ساتھ ساتھ چکر لگا رہے. اپنے بوڑھے ماں باپ کو کندھے پہ سوار کر کے، پیٹھ پہ سوار کر کے راستے میں ملاقات ہوتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے فوراً اسی جگہ پہ پوچھ دیا، اے عبداللہ بن عمر، یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی ماں کا یہ احسان پورا کر دیا یا نہیں، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں. میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اے فلاں شخص، تو جانتا نہیں ہے، او فلاں شخص، جب تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، تیری ماں جب تجھے جن رہی تھی، پہلی آواز نکلی آہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی چیخ، میرے بھائیوں، جب یہ آواز نکلتی، یہ درد کی آواز نکلتی ہے، تو نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دو. میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹھ پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا سفر کرا دیا، میں نے صفا اور مروہ کا سعی کرا دیا، میں نے صفا اور مروہ کا چکر لگا دیا، تو میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. نہیں میرے بھائیوں، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور ایک طرف اگر دیکھا جائے تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، عبداللہ ابن عمر اس کو کہتے کہ جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، پہلی آواز نکلی آہ، تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیسے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ ستائے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اللہ سے دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آئے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میری پرورش کی ہے، تو بھی اس پر رحم فرما. میرے بھائیوں، یہ ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. یہ دعا کون کرے گا؟ ماں باپ کے نیک اولاد، ماں باپ کی نیک اولاد یہ دعا کریں گے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، مدرسے میں پڑھائے، مولوی بنائے، عالم بنائے. ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، کوئی اگر پرائمری تک پڑھ لیتا ہے، 2-4 کلاس تک پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جائے، دنیا کے کسی بھی اسکولوں میں جائے، کسی بھی کالجز میں جائے، میرے بھائیوں، اس کا ایمان خراب نہیں ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا ہے. لیکن جو بچہ کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے اور یونیورسٹیز کا رخ کر لیتا ہے، وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. وہ کیا جانتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے؟ وہ کیا جانتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کم از کم اپنے بچوں کو پرائمری تک کی دینی تعلیم دیجئے، اس کے بعد کسی یونیورسٹی میں بھیجئے. پڑھانا اسلام میں منع نہیں ہے. آپ سائنسداں بنائیے، آپ کچھ بھی بنائیے، منع نہیں ہے. عصری تعلیم سیکھنا منع نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کو چھوڑ کر آپ صرف عصری تعلیم پہ دھیان دیتے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ آپ
काबिल कबूल नहीं है। आपका बच्चा आपके जनाजे के लिए आपके आगे नहीं होंगे, आपका बच्चा आपके जनाजे में शरीक नहीं होंगे, इमामत नहीं करेंगे, आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए इतना काबिल बनाइए कि आपका बच्चा आपकी नमाज जनाजा ही पढ़ा सके। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की बद्दुआ से बचना चाहिए। माँ बाप अगर बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआ कबूल हो जाती है। मेरी माओ बहनों, इस जलसे में अगर शरीक हुई हो तो सुनो, सऊदी अरब में खाने काबा का जो इमाम बना हुआ है, खाने काबा का जो इमाम अभी बना हुआ है, उन्होंने एक मर्तबा ये कहा कि लोगों सुनो, मैं जब छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा शरारत करते हैं, छोटे बच्चे नटखट होते हैं, छोटे बच्चे शरारती करते हैं। जब मैं छोटा था मेरी माँ सालन तैयार कर रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ सब्जी पका रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी। मैं उस खाने में, मैं उस सालन में, मैं उस तरकारी में मिट्टी उठाता और उसमें डाल दिया करता था। मेरे भाइयों, ये कौन कह रहे? खाने काबा का इमाम। उसकी माँ जब खाना बना रहे होते थे, ये छोटे बच्चे थे, नटखट हुआ करते थे, शरारती, छोटे मिजाज से बात हुआ करते हैं, तो मिट्टी उठाकर, बालू उठाकर सालन में, तरकारी में डाल दिया करते थे। माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई। क्या है मेरे शरारत बच्चे, ऐ मेरे शरारती बच्चे, अल्लाह तुमको खाने काबा का इमाम बनाए, अल्लाह तुमको खाने काबा का इमाम बनाए। मेरे भाइयों, ये दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने इस दुआ को कबूल कर लिया और आज वो खाने काबा का इमाम बना हुआ है। माँ ने बद्दुआ दी तो सही दी, माँ ने अगर बद्दुआ भी दी तो सही दी। इसलिए मेरी माओ बहनों, अपनी औलाद को कभी बद्दुआ दो तो सोच समझ कर दो, इसलिए कि माँ की दुआएं, चाहे दुआ हो या बद्दुआ हो, कबूल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है। इसलिए अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप का दर्जा इस्लाम में यह है, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। बाप अगर आपसे राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, बाप अगर आपसे राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। इसलिए औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करें और माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए सही तरबियत दे, अपनी औलाद को सही रास्ता बताए, अपनी औलाद को कहे कि मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलना, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, शराब ना पीना, हालात कुछ भी हो जाए, गलत काम ना करना। मेरे भाइयों, माँ बाप के बद्दुआ से बचिए। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई शख्स दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाता है, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी, ये ज़मीन उसको उस वक्त तक कबूल नहीं करेगी, ये कब्र उसको उस वक्त तक कबूल नहीं करेगी, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, मलकुल मौत उसके पास उस वक्त तक नहीं आएगी, जब तक ये अपने रूठे हुए माँ बाप को ना मना ले, जब तक ये अपने माँ बाप से माफी ना मांग ले, माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसकी मौत नहीं आएगी, उसकी डबल सजा होगी, उस दुनिया में मिलेगी, कयामत में मिलेगी। लेकिन इस दुनिया में भी बगैर सजा के, बगैर उनको अजाब दिए हुए, बगैर उनके ऊपर अजाब मुसल्लत हुए दुनिया में मौत नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर दुनिया में कोई अपने माँ बाप को रुलाया है, बेहतर है मरने से पहले वक्त है तौबा कर लीजिए, अपने माँ बाप से माफी मांग लीजिए। माँ बाप को सताने वाला, उनको डबल सजा दी जाती है, डबल अजाब होता है। और दुनिया में अजाब चखे बगैर उसकी मौत नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये गौर करने वाली बात, माँ बाप हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। ऐसे नौजवान आपको मिल जाए। नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करना सीखिए। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाह
شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ماں باپ کو ستائے ہو، جنہوں نے یہ غلطیاں کی، اللہ سے توبہ کرے، اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لے، کیونکہ ماں باپ اگر ناراض ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے، آپ سے خوش نہیں ہے، اتنا جان لیجئے کہ آپ نہ اس دنیا میں کامیاب ہے، نہ اس دنیا میں کامیاب ہے۔ آپ کے پاس دولت ہو جائے گی، آپ کے پاس مال ہو جائے گا، آپ کے پاس بلڈنگ ہو جائے گی، لیکن سکون نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو ساتھ کر لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ کو منا لیجئے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت میں اپنا دن گزار دیا کرتا تھا، لیکن میرے بھائیوں، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ان کی ماں ان کے پاس آئے، اور آواز دی کہ جریج، اس کا نام یقال لہ جریج، اس کا نام جریج تھا، اس آدمی کا نام جریج تھا۔ ماں نے آواز دی جریج جریج، اور یہ جریج نماز میں مشغول ہے، جریج نماز کی حالت میں سوچ رہے، ادھر ماں کی آواز ہے، ادھر رب سے دل لگا ہوا ہے، میں نماز پڑھوں یا ماں کا جواب دوں؟ ادھر ماں بھی پیاری ہے، ادھر اللہ بھی پیارا ہے، میں ماں کو جواب دوں یا نماز ترک کر دوں؟ جریج سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ماں نے آواز دی جریج، ماں نے آواز دی جریج، اور جریج حالت سجدے میں ہے، حالت رکوع میں، حالت نماز میں ہے، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، ماں چلی گئے، پھر آئے، پھر کہا کہ جریج، ادھر جریج کی نماز ختم نہیں ہوئی، جریج کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ماں کو غصہ آیا اور ماں نے بد دعا دے دی، کیا ہے جریج، تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے، تمہاری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک تم کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تم کسی بدکار عورت سے نہ مل جاؤ، جب تک تمہاری ملاقات کسی بدکار فاحشہ عورت سے نہ ہو جائے، جب تک تم کسی سے زنا نہ کر لو۔ میرے بھائیوں، ماں نے بد دعا دی کہ اے جریج، تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم کسی زانیہ سے ملاقات نہ کر لو۔ میرے بھائیوں، اللہ کو کرنا ایسا تھا، اللہ کو کرنا ایسا تھا کہ جریج جہاں عبادت کیا کرتے تھے، جس عبادت خانے میں عبادت کیا کرتے تھے، آس پاس میں لڑکیاں مویشی چرایا کرتی تھی، آس پاس میں لڑکیاں جانوروں کو چرایا کرتی تھی، یہ اونٹ، بیل، میرے بھائیوں دمبا وغیرہ چرایا کرتی تھی، انہی میں سے ایک زانیت، ایک فاحشہ تھی۔ میرے بھائیوں، یہ فاحشہ عورت جریج کے پاس آئے، جریج سے کہا کہ میں تم سے منہ کالا کرنا چاہتی ہوں، اے جریج تم میرے ساتھ کھیلو، اے جریج میں تمہارے لیے آزاد ہوں، میں تمہارے لیے آزاد ہوں، میں تم کو وقت دیتی ہوں، میں تم کو ٹائم دیتی ہوں، تم مجھ سے زنا کر لو۔ میرے بھائیوں، جریج نے انکار کر دیا، جریج نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ منہ کالا نہیں کر رہے، یہ میرے ساتھ بدکاری نہیں کر رہے، تو اس فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا اور وہی جا کر کسی چرواہے کے پاس جا کر منہ کالا کر لیا، پہاڑوں میں جا کر کہیں کسی چرواہے کے پاس جا کر منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا، بدکاری کر لیے، اور جریج پر تہمت لگا دیے، الزام لگا دیے کہ میرے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ عابدوں نے انہی جریج نے منہ کالا کیا ہے، اور میرے پیٹ میں بھی بچہ پلا، یہ بچہ جریج کا ہی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ماں نے بد دعا دی اور وہ بد دعا لگی، کس شکل میں لگی؟ جریج پریشان ہو گئے، حالانکہ جریج نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، جریج نے غلط کام نہیں کیا، منہ کالا نہیں کیا، لیکن اس عورت نے جریج پر الزام لگا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ بچہ پیدا ہوا، 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا، جریج
2 रकात नमाज पढ़ के उस बच्चे के पास आए और उस बच्चे से कहा, है बच्चा, अभी जानते हैं हम कि तुम बोल नहीं सकते हो, अभी अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत गोयाई नहीं दी है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम बोल नहीं सकते हो, लेकिन सच बताओ कि तुम्हारा बाप कौन है, सच बताओ, मन अबूक, तुम्हारा बाप कौन है। छोटा बच्चा है, बोलने की अभी क्षमता नहीं है, बोलने की अभी ताकत नहीं है, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अभी दी नहीं है, लेकिन वो छोटा बच्चा बोल पड़ा कि अर्राई क़ाल अर्राई, मेरा बाप तो चरवाहा है। ये सच सामने आ गया मेरे भाइयों कि जुरैज उनके साथ गलत काम नहीं किए थे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि माँ ने बद्दुआ दी कि जुरैज तुम्हारी मौत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक तुम किसी जानी औरत का चेहरा ना देख लो, जब तक तुम किसी जानी औरत से मिल ना जाओ, जब तक किसी जानी औरत से तुम्हारी मुठभेड़ ना हो जाए। मेरे भाइयों, उन्होंने बदकारी नहीं की, उन्होंने गलत काम नहीं किया, लेकिन इल्जाम तो लगा, तोहमत तो लगी, जुरैज की बदनामी तो हुई, ये माँ की बद्दुआ है मेरे भाइयों। हालांकि जुरैज अपनी बीवी के ऊपर मशगूल नहीं था, अपने बच्चों के ऊपर फिदा नहीं थे, दुनिया के कारोबार में मशगूल नहीं थे, अल्लाह ही की इबादत कर रहे थे। माँ ने आवाज दी, जुरैज ने नमाज नहीं छोड़ी, माँ को गुस्सा आया, बद्दुआ दी, वो बद्दुआ लग गई। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की बद्दुआ से बचें, और माँ बाप को भी चाहिए कि जल्दी अपनी औलाद को बद्दुआ ना दें, अपनी औलाद को नसीहत करें, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलना। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी उम्र 14 साल है, इनकी उम्र 14 साल है। आला तालीम हासिल करने के लिए एक काफिला के साथ रवाना हो जाते हैं बगदाद कि वहां जाकर मैं कुछ और इल्म सीखूं, वहां जाकर मैं और हदीस की जानकारी लूं। छोटा बच्चा है, 14 साल उम्र है। माँ ने उनके कुर्ते में कुछ, कमीज में कुछ पैसा रख दिए, 40 अशरफिया रख दिए और उस कुर्ते को, उस कपड़े को ऊपर से सी दिए मेरे भाइयों, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन माँ ने ये कहा, आए अब्दुल कादिर, आए मेरे बेटे, आए जिलानी, सुनो, हालात कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, लेकिन तुम कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह निकलते हैं। रास्ते में डाकुओं की जमात, लुटेरों की जमात आते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी से जो जो मिला, उनके पास जो जो सामान था ले लिया, और ये पूछ रहा है, अरे अब्दुल कादिर, ये बताओ तुम्हारे पास और क्या है, ये बताओ तुम्हारे पास और क्या क्या है। अब्दुल कादिर को माँ की नसीहत याद थी, उन्होंने कह दिया कि मेरे पास और 40 अशरफिया है। माँ की नसीहत याद थी। मेरे भाइयों, डाकुओं की जमात ने कहा, अरे अब्दुल कादिर, ऐसा कैसे हो सकता है, आए फला बच्चा, ये कैसा हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि तुम सच बोल दो, ये कैसे मुमकिन है, नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे हो। उन्होंने उस जगह को दिखाया कि यहाँ पैसे, जब खोल कर देखा गया तो वहाँ हकीकत में 40 अशरफिया मौजूद है। मेरे भाइयों, डाकुओं की जमात ने अपने सरदार के पास ले गया अब्दुल कादिर को और कहा, और ये माजरा बयान किया कि यही वही बच्चा है जिन्होंने सच्चाई का एतराफ किया है और अपने से बोला है कि मेरे जेब में और 40 रुपये हैं। सच्चाई का एतराफ किया, सच बात बताया। इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने अपनी माँ की नसीहत याद रखी है। डाकू भी हैरान हो गए, डाकू परेशान हो गए, डाकू के जो सरदार थे वो भी परेशान हो गए। एक छोटा बच्चा अपने ऐसे जेब में 40 अशरफिया रखे, लाख ढूंढने के बावजूद, लाख तलाश करने के बावजूद नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने खुद बता दिया, इसलिए कि इनकी माँ ने इन्हें नसीहत की थी कि सच बोलना, और हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग डाकू हैं, आज तक कभी हमने हलाल
حلال کا 1 روپیہ نہیں کمایا ہے، پورے دن لوٹتے آ رہے ہیں، پورے دن چوری کرتے آ رہے ہیں۔ ڈاکو عبد القادر جیلانی کی سچائی سے وہی پہ مسلمان ہو جاتے ہیں یا ڈکیتی ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت اگر کسی کی ہے تو ماں کی تربیت ہے۔ غور کیجئے کہ ماں نے کہا تھا میرے بیٹے حالات کچھ بھی ہو جائے تم سچ بولنا، جھوٹ کا سہارا مت لینا، جھوٹ مت بولنا۔ ایسی جگہ پہ پیسے چھپے ہوئے تھے، اشرفیہ چھپے ہوئے تھے کہ کوئی دیکھ نہیں پاتا، جان نہیں پاتا، لیکن انہوں نے سچائی کا اعتراف کیا تو اس لیے کیا کیونکہ ان کو اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ میرے بھائیوں، ان کو اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ ماں نے کہا تھا او میرے بیٹے حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم جھوٹ کا سہارا مت لینا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ ماں باپ ہے، یہی وہ والدین ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر، اگر آپ ان سے نرم سے بات کرتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ان کی بھلائی کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب یہ بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے تو تم ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اگر تم نے ماں کے ساتھ بھلائی کیے، اگر ماں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، باپ بڑھاپے کی عالم میں اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو واقعی آپ کو اس دنیا میں بھی اجر ملے گا اور اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا۔ اس دنیا میں بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی ایک قانون چل رہا ہے اور یہ سسٹم باقاعدہ لاگو ہے۔ آپ موبائلوں پہ آپ گیانیوں سے پتہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، دیگر مذہبوں میں اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذہبوں میں اس ماں باپ کو، اس بوڑھے ماں باپ کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ وردھا آشرم میں۔ میرے بھائیوں، جہاں بوڑھوں کی جماعت ہے، جہاں بوڑھوں کی جماعت ہے، میرے بھائیوں، یہ کیسا انسان ہے؟ یہ انسان کہاں تک چلا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو، میرے بھائیوں، جو کل تک ان کو پیار کیا، جو کل تک ان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، ان کو وردھا آشرم میں چھوڑ کے آ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی غور کیجئے کہ ان وردھا آشرم میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہے، ماں کا کیا حال ہے، باپ کا کیا حال ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اگر کوئی اولاد مسلمانوں کی ماں باپ کو بھلے نہ کھلائے لیکن ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ انہیں وردھا آشرم میں چھوڑ دے۔ یہ آپ کو دیگر مذہبوں میں مل جائے گا اور مل رہا ہے کہ اگر گارجین بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، ان کو وردھا آشرم میں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ ایک نانا کا پیار، ایک دادا کا پیار، ایک دادی کا پیار، ایک نانی کا پیار اپنے ناتی پر، اپنے نواسے پر، اپنے پوتوں پر کتنا ہوتا ہے، لیکن وہی پوتا، وہی بیٹا، وہی اولاد اس کو وردھا آشرم میں چھوڑ کے آ جائے۔ یہ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خبر لیں۔ والدین خاص طور سے جب بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائیں تو ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ 3 ایسے آدمی تھے، راستے میں چل رہے تھے، اچانک بارش آ گئی اور وہ لوگ کسی چھپنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے نیچے سہارا لیا۔ ایک ایک غار کے اندر تینوں آدمی چھپ گئے۔ اللہ کو کرنا ایسا تھا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ ایک چٹان آئی، چٹان گری، بھاری سی چٹان اور اس پر گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی راستہ ہی نہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب انسان تمام راستے کو کھو چکے، جب انسان کا راستہ تمام کے تمام بند ہو جائے تو ایک ہی راستہ کھلا ہوتا ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ آپ سماج میں دیکھیں گے کوئی ایسا انسان ہے جو بالکل اچھا ہے لیکن سماج اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے، سماج اس کو اچھا نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دین کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا راستہ آپ کے لیے کھلا رہے گا۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر تمام تر دروازے آپ کے بند ہو جائیں، یہ ایک بھائی کا بند ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، اپنے پڑوسی کا ہو گیا، دوسرے گاؤں کے ہو گئے، آپ کے تمام تر راستے دنیا میں بند ہو گئے، تو رب کا واحد راستہ کھلا رہے گا جو سب کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دروازہ بند کر سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے دروازہ بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، میرے چوکھٹ میں آؤ، میرے چوکھٹ میں گر گراؤ، میں تمہارے لیے راستہ کھولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو پہچاننا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے احکام کو پہچاننا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ تینوں انسان غار میں بند ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان میں سے کہہ رہی اللہ، میرا ایک دستور ہے، میرا ایک کام ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، میں مویشی چرایا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں مویشی چرا کر جب گھر آتا ہوں، میں اپنی بکری کا دودھ دہتا ہوں، میں اپنی بکری کا دودھ نکلتا ہوں اور برتن میں رکھ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اتفاق سے دیر کر گیا، دیری ہو گئی، لیٹ ہو گئے، آنے میں تاخیر